سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الذي لا في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي لا في شانه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أزحف الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات الله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی ولی اللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم ہماری یہ سفر کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں پروردگار ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عنایت فرمائے اللہ کل جب میں یہاں سے پڑھنے آیا تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں اور میرے والد کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے آمین مل کے کہیے گا پروردگار میرے والد کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو باعزت روزگار عطا فرمائے یا پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے تمام مقامات کی حفاظت فرمائے ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ہمارے والد برحق امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ کا جلد ضرور فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلامت فرمائے جو بندے تھکے نہیں ہیں بآواز بلند سلامت فرمائے محمد اجازت جناب باشر اجازت دیں گے آج بیٹھ کے آگے بس مہربانی آپ کی عزیزان محترم میں اپنی تکلیف کیونکہ مجھے چوٹ آئی ہے کافی اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھ کر میں اس پاک بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں واہ واہ مجھے چوٹ لگی ہے لیکن میں اب دشمن علی کے دل پر ولایت علی کی چوٹ لگانے لگا ہوں تو جو ہے سب پڑھنا میں نے پتہ نہیں کیا تھا لیکن میرا ایک دوست تھا ویسے جسے ولایت علی سے تنگی محسوس ہو وہ دوست ہوتا نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے میں نے کہہ دیا اس کا مجھے ٹیکسٹ میسج آیا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میں پڑھ کے جاؤں گا گاڑی میں تو وہ دیکھ لیجیے اس کا مجھے ٹیکسٹ میسج یہ آیا جب اسے پتہ چلا کہ میرا رات ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے مجھے میسج یہ دیا کہ سرکار آپ دین صحیح بتایا کریں تو آپ کو چوٹ نہ لگے میں نے کہا حق پر چلتے ہوئے تکلیفیں تو آتی ہیں حق پہ چلتے ہوئے تکلیفیں تو آتی ہیں
میں نے کہا پھر بھی میں نے بڑے پیار سے میں نے کہا کہ جناب آپ بتا دیجئے کہ میں کیسا دین بتاؤں لوگوں کو، سرکار میری تھوڑی سی تصحیح کر دیں۔ چلے میں ویسے بتا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ سرکار آپ جا کے بتایا کریں کہ نماز پڑھا کرو، میسج موجود ہے، آپ جا کے بتایا کریں کہ نماز پڑھا کرو۔ میں نے کہا سارا کچھ، سارا دین نماز نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے مقابلے میں یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 بھائی واہ، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن وہ نماز سے غافل تھے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، میں نے کہا نماز دین نہیں ہے، آہا، نماز جزو دین ہے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، نماز دین نہیں، نماز جزو دین ہے، دین کا جز ہے۔ روزہ دین نہیں، جزو دین ہے۔ زکوٰۃ دین نہیں، جزو دین ہے۔ حج دین نہیں، جزو دین ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور اسد عباس کا جملہ کھا جائے، یعنی یہ سارے کے سارے اعمال جزو ہیں، علی کی ولایت جزو نہیں، کل دین ہے۔ واہ 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 واہ، آپ سلامت رہیں۔ واہ واہ واہ، علی کی ولایت، آپ سلامت رہیں، جزو دین نہیں، علی کی ولایت کل دین ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے تو سنتے چلیے۔ رسول فرماتے ہیں وَرُبَّ تَعْلُ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ جَلَنْهُ، کچھ قاری ایسے بھی ہیں، شیعہ بھائی سن رہے ہیں، اگر تو میرا سنی بھائی ہے تو وہ کو میں دار رہے نہیں، شیعہ میں روز سنتے رہتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کچھ قاری ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بولیے میرے ساتھ۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کچھ قاری کچھ قاری ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں کیا کہنے، اور قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ نبی نے پھر فرمایا کہ کچھ قاری ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلقوں میں اٹک جاتا ہے، دل میں اترتا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے قرآن تو آیا تھا بشریت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے کے لیے، اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے؟ تو عجب نہیں، قرآن کی آواز ہے یہ صد عباس، تو نہیں جانتا میرے صاحب محمد مصطفیٰ تو فرما رہے ہیں القرآن والی والقرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب قیامت تک جب بھی کوئی قاری مجھے پڑھتا ہے میں حلق میں رک کے دیکھتا ہوں اندر علی ہے تو ادھر جاتا ہوں، ورنہ لعنت لے کے نکل جاتا ہوں۔ سبحان پنجتن کی بارگاہ میں سر جھکا پھر پڑھ نماز، اللہ، پنجتن کی بارگاہ میں سر جھکا پھر پڑھ نماز، دل میں حیدر کی ولایت کو بسا پھر پڑھ نماز۔ ارے مولوی جنت کے اس معروف رستے سے بغض حیدر کو ہٹا پھر پڑھ نماز۔ واہ واہ، کیا تو جو ہے نا سر واہ بھائی واہ، واہ بھائی آواز ہے نا تھوڑی سی سانس کھینچ رہے ہیں۔ جیو جیو، دیکھیے نبی کا فرمان ہے یا علی انت قرآن ناطق، اے علی تو بولتا ہوا قرآن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہمارے گھروں میں ہے وہ بھی قرآن ہے نا، قرآن علی بھی قرآن، قرآن بھی قرآن، ہائے ہائے ہائے، جاگنا بھی جاگنا واہ یار، آج میں نہیں ہے سکتا نا، میں ہاتھ نہیں مار سکنا میری۔ عزیزان محترم آپ نے بات ہو تو بولنا ہے، علی بھی قرآن، قرآن بھی قرآن ہے، علی بھی قرآن ہے، قرآن بھی قرآن ہے۔ جب تک سارے بندے میری طرف متوجہ نہیں ہو جاتے میں اسے جملے کو دہراتا رہوں گا۔ علی بھی قرآن ہے، قرآن بھی قرآن ہے، علی بھی قرآن ہے، قرآن بھی قرآن ہے۔ آؤ میں بتاؤں 225 کے اس امام بارگاہ میں اس قرآن میں کیا فرق ہے اور اس قرآن میں کیا فرق ہے، اس قرآن میں کیا فرق ہے اور اس قرآن میں کیا فرق ہے۔ عزیزان محترم قیامت تک محمد کا فرمان گواہ ہے کہ قرآن کو حرام زادہ بھی پڑھ سکتا ہے، علی کا نام حلالی کے سوا کسی کے زبان ہے۔ قرآن کو
حرام زادہ بھی پڑھ سکتا ہائے 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 علی کا نام حلالی کے سوا کسی کی زبان پر نہیں زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا میرا مولا تیرا مولا جیو مولا علی مولا کبھی والی فلک مولا علی مولا علی مولا کنارہ علی زندگی بھائی زندگی کیا کہیں کیا کہنا علی کا نام حلالی کے سوا کسی کی زبان پہ نہیں آ سکتا. اب میرے ذہن میں ایک ربائی آ گئی ہے اور وہ ربائی میرے والد صاحب نے لکھی ہے, مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ان کا نام لے کے پڑھنے لگا ہوں کہ وہی تو ہے جو سنے گا, وہی تو ہے جو قرآن کی شکل ہے, وہی تو ہے جو قرآن کی شکل ہے, وہی تو ہے جو قرآن کی شکل ہے, قرآن ہے کاپی یہ اس کی اصل ہے. جاگنا 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 یہی تو ہے جو قرآن کی شکل ہے, قرآن ہے کاپی یہ اس کی اصل ہے, قرآن ہے کاپی یہ اس کی اصل ہے. جو کہتے ہیں ان کو بشر کم عقل ہے, لباس بشر میں خدا کی شکل ہے. سبحان لباس بشر جیو خدا کی شکل. عزیزان محترم, اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرما رہا ہے اے شیعو سنیو, واہ 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 واہ, میرا تھوڑا احسان ہے کہ محبوب محمد میرا تھا میں نے تمہیں دے دیا. ہائے 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 واہ 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 کیا بات ہے, جو باریک بات ہے بول پڑے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. محبوب محمد میرا تھا بھائی جان, میں نے تمہیں دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات پر جی جی تو جو اس کائنات پر سب سے بڑے احسان کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ہائے 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 واہ 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 واہ, اس کائنات پر سب سے بڑے احسان کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور یہی محمد کہہ رہا تھا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات پر سب سے بڑا احسان میں محمد ہوں, اور جو مجھ پہ احسان ہے وہ حسین ہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے ان ہاتھوں کے, جو عزت حسین کے لیے بلند ہو رہے ہیں. آخری بھائی تقبیل کے بول رہے ہیں سب سے بڑے کو مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ پہ سب سے بڑے احسان واہ واہ واہ, حسین کہتے ہیں. عزیزان محترم, کہا یہ جاتا ہے کہ کیا لینے جاتے ہو مجلسوں میں, ہم کہتے ہیں علم لینے جاتے ہیں. تو پھر بھلا کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جھوٹ بولتے ہو. اگر تمہیں علم سے پیار ہو تو جڑے پیسے نہ ذاکرہ میں دیتے ہو تو کالج یونیورسٹی بنا دو. چلیں میں کہہ دیتا ہوں بھائی بڑی مہربانی آپ کے مشورے کی, میں مان لیتا ہوں. ہم یہ پیسے ایسے نہیں لگاتے, ہم کوئی کالج یا یونیورسٹی بنا لیتے ہیں, لیکن مجھے کوئی ایسی یونیورسٹی تو دکھا جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت بنا بیٹھا ہو. واہ 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 واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ واہ, بہت بڑا جملہ کہتا ہوں واہ بھائی میں. واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, آپ سلامت رہیں, آپ کی جوانی سلامت رہے بھائی. واہ بھائی واہ, واہ بھائی آپ واہ, جی کوئی ایسی یونیورسٹی دکھائیے جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت بنا بیٹھا ہو. ہم کہتے ہیں نا جب کہ جناب فلاں بندہ, نام نہیں, فلاں بندہ علی کے مقابلے پہ آیا تھا, بتائیے کی خیال ہے تھوڑا. تو بھلا کیا کہتے ہیں, بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں کہ حق پہ تو علی ہی تھا,
حق پہ تو علی ہی تھا، لیکن کیا کریں اجتہاد ہے، غلطی ہو گئی تھی، عزت کرنی چاہیے. یعنی بڑے بڑے مولوی ڈرتے ہیں. آؤ بتاؤں مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے، مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. یعنی بڑے بڑے مولوی ڈرتے ہیں حق بات کہنے سے، لیکن مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا ہوں کہ ہمارا کوئی شیعہ نوجوان جو رکشے کا پڑھا لکھا نہیں کہہ رہا، جو رکشے کا ڈرائیور ہو اسے روکو، اس سے پوچھو کہ فلاں علی کے مقابلے پہ آیا تھا، کی خیال ہے تیرا؟ وہ رکشہ روک کے کہے گا سوچنے والی کیڑی گل ہے، رب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے. ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حب علی رحمت اللہ، بغض علی، یہ ہے مجلس حسین کا فائدہ. اچھا یہ مین گیٹ کھلا ہوا ہے امام بارگاہ کا، کیا یہ انکل طارق کے حکم سے کھلا ہے؟ کیا وہ میرے جو ملنگ بھائی ہیں ان کے حکم سے کھلا ہے؟ کیا میرے حکم سے کھلا ہے؟ نہ یہ حسین کے حکم سے کھلا ہے. جاگنا جاگنا، یہ حسین کے حکم سے کھلا ہے. یعنی حسین کہتا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو گیٹ دروازے کھلے رکھو. ہو سکتا ہے کوئی منکر بن کے آئے اور بن کے چلا جائے. کیا کہنے کا چاہتے آپ سلامت رہیں میرے بھائی. آخری بھائی تک مل کے بولے عباس کا عہد وفا. سنیے گا بھائی، ابھی ذہن میں آئی ہے. عباس کا عہد وفا ہم بھی نبھائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے. عباس کا عہد وفا ہم بھی نبھائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے. نفرت کے نہیں ہم محبت کے ہیں پیمبر، نفرت کے نہیں ہم محبت کے ہیں پیمبر. حور بن کے آئیں گے تو ہم سینے سے لگائیں گے. آپ سلامت رہیں. حور بن کے آئیں گے تو ہم سینے سے لگائیں گے. اچھا بھائی کہتے ہیں نا کہ یزید جو تھا صرف وہ پیڑا سی، باقی نظام سے ہاں صرف یزید برا تھا. میں اس عظیم اجتماع کے سامنے بڑا باریک جملہ میں نے کہنا ہے تو میں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہر بندہ سمجھے گا. کہتے ہیں کہ یزید صرف پیڑا تھا، باقی نظام ٹھیک تھا. باقی نظام ٹھیک تھا. انکل طارق باقی نظام ٹھیک تھا. ملنگ جی باقی نظام ٹھیک تھا، صرف یزید پیڑا تھا. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. کیا سن رہے ہو؟ بالکل اکیلا برا نہیں تھا. ہاں بالکل. ہاں جی عزیزان محترم، مجلس حسین کا یہ فائدہ کم ہے. ایک منٹ بھی انتظار نہیں کروانا. بڑا عظیم سمجھنے والا اجتماع ہے تو میں کیوں توضیح تشریح کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کروں. ڈائریکٹ جملہ کہنے لگا ہوں. مجلس حسین کا یہ فائدہ کم ہے کہ آج تک جتنے بھی بم بلاسٹ کرنے والے تھے ان کا شناختی کارڈ گواہ ہے کہ کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. کیا کہنے ان ہاتھوں کے، ان کے شناختی کارڈ گواہ ہیں کہ کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. ایک بندے نے بڑی تحقیق کی، نام نہیں میں لینا، ٹی وی پہ آیا تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں نے بڑی تحقیق کی کہ یہ لوگ کیسے تیار ہو جاتے ہیں بم باندھ کے پھٹنے کے لیے. تو کہتا ہے میں نے سوچ کے تحقیق کر کے مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے کسی مقام پر ایک نقلی جنت بنائی ہوئی ہے. تو آپ پتہ جنت کی یہ والا قرآن کہتا ہے جنت وہ ہے جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں شہد کی نہریں ہیں، جہاں حوریں ہیں. یہ مطلب جیڑی جنت انہوں نے بنائی ہے وہاں کوئی شراب بھی ہوگی، کوئی ٹوٹی پھوٹی حوریں بھی ہوں گی. چلو شہد کی نہریں نہیں تو کوئی پتیلے ہوں گے.
جہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ اے جنت بم بنے گا پھٹے گا امام بارگاہ جے پھٹے گا مسجدہ جے پھٹے گا شیعہ نو مارے گا سنیاں نو مارے گا ایتھے آئے گا وہ پھر خوش ہوتا ہے وہ بچہ خوش ہوتا ہے یہ ہے جنت میں یہاں آؤں گا میں بتانے لگا ہوں مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے میں بتاؤں ہمارے کسی شیعہ بچے کو 10 سال کے بچے کو جو روزانہ مجلس میں آتا ہو جس کی اماں روزانہ مجلس میں آتی ہو اس کی زندگی کی ضمانت لے کر اسے لے جا اسے بہکا کے دکھا جب تو کہے گا نا اے جنت وہ تیرے منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گا اگر جنت یہاں ہے حسین کہاں ہے اگر جنت یہاں ہے تو حسین عزیزان محترم مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا کہ دیکھیے آپ کوئی بہت بڑے آفیسر ہیں اس گیٹ کے باہر ہیں جیسے ہی اس گیٹ سے اندر آئے اب آپ آفیسر نہیں آپ حسینی ہیں تھانے دار باہر ادھر حسینی وکیل باہر ادھر حسینی ٹیچر باہر ادھر حسینی کوئی بہت بڑا آفیسر باہر ادھر حسینی ارے بھائی یہاں آ کر کوئی گناہگار اپنے عہدے کا اظہار کر بھی کیسے سکتا ہے جہاں جبریل آ کے کہے کہ میں درزی ہوں بھاگ تو نہیں گئے کیا بات ہے مل گئے کہتا ہے کہ میں درزی ہوں عزیزان محترم چلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے جتوں میں گل شروع کی تھی تے اوتھے ہی مکاؤن لگا آج نٹ ٹور کر مجھے یہ بتائیے دین کتنے ہیں 50 60 100 قرآن سے پوچھتے ہیں دین کتنے ہیں قرآن بولا لکم دینکم ولی الدین اے میرے حبیب کہہ دیجئے اے کافرو تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے اس کا مطلب دین کتنے ہو گئے ایک کافروں کا دین ایک محمد کا دین ایک کافروں کا دین ایک محمد کا دین ایک کافروں کا دین ایک محمد کا دین کیسے پتا چلے کافروں کا دین کون سا ہے محمد کا دین کون سا ہے کافروں کا دین کون سا ہے محمد کا دین کون سا ہے کیونکہ اللہ نے کافروں کے دین کے لیے کوئی آیت نازل نہیں کی کوئی مہر نازل نہیں کی کوئی سند نازل نہیں کی تو کیسے پتا چلے کہ کافروں کا دین کون سا ہے محمد کا دین کون سا ہے لیکن اللہ نے محمد کے دین کے لیے آیت نازل کی کہا جب پلانوں کا منبر تھا محمد نے علی کا ہاتھ بلند کیا اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اے میرے حبیب تو نے علی دکھا دیا میں نے دین مکمل کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دین میں علی ہے وہ محمد کا دین ہے جس میں علی نہیں وہ کافر جس دین میں علی ہے وہ محمد کا دین ہے جس میں علی نہیں وہ کافروں کا دین ہے عزیزان محترم لوگ نمازیں اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تیرا دین آج مکمل کر دیا ورضیت لکم الاسلام دین اور آج میں تیرے دین سے راضی ہو گیا لوگ نمازیں پڑھتے رہے اللہ نے نہیں کہا میں راضی ہو گیا لوگ روزے رکھتے رہے اللہ نے نہیں کہا میں تیرے دین سے راضی ہوں لوگ زکوٰۃ دیتے رہے اللہ نے نہیں کہا میں تیرے دین سے راضی ہوں لوگ حج کرتے رہے اللہ نے نہیں
کہا میں تیرے دین سے راضی ہوں، میں تیرے دین سے راضی ہوں. ادھر رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا. اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب میں تیرے دین سے راضی ہو گیا، میں تیرے دین سے راضی ہو گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دین میں علی نہیں وہ دین تو ہے مگر اس پر اللہ راضی نہیں ہے. وہ دین تو ہے مگر اس پر اللہ راضی. ایک جملہ خدا کی طرف میرے ذہن میں آ گیا، بس آخری جملہ ہے، اس کے بعد ذکر ہوتا ہے. اور کیونکہ منبر ہے ابھی ذہن میں جملہ آیا ہے اور بڑے لوگوں کی بات ان کا نام لے کر کرنی چاہیے. بات میری نہیں، جو پہلے کر رہا تھا وہ بات میری نہیں، علامہ آصف رضالوی صاحب کی، ان کا نام لے کر رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا سرکار دین کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دین؟ دین کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں 5 خصلتوں کا نام، 5 خصلتوں کا نام، 5 خصلتوں کا نام یار، 5 خصلتوں کا نام دین ہے. کہتے ہیں بھائی سرکار بتائیے یہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں پہلی خصلت قیامت صلاۃ، نماز قائم کریں. دوسری خصلت روزہ رکھیں. تیسری خصلت زکوٰۃ دیں. چوتھی خصلت حج کریں. 5ویں خصلت ہماری ولایت کا اقرار کریں. تو پتا ہے کہ آج کل کسی نے کہہ دیا نا کہ بھائی نماز نہیں پڑھی میں جواب لگ جاتا ہے تو سرکار میرے کپڑے ٹھیک، روزہ نہیں رکھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، زکوٰۃ نہیں دی میرا نصاب ٹھیک نہیں. لیکن جب ولایت علی کی باری آتی ہے نا ہر جواز ختم ہو جاتا ہے، ہر بہانہ ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ نماز نہیں پڑھی کپڑے ٹھیک نہیں، روزہ نہیں رکھا طبیعت ٹھیک نہیں، زکوٰۃ نہیں دی میرا نصاب ٹھیک نہیں، اور ولایت علی کیوں نہیں پڑھتا؟ میری ماں ٹھیک نہیں. کیا بات ہے یار، کیا کہنے اسی لیے تو خدا کی قسم میرے ربائی ذہن میں آ گئے. اسی لیے تو جناب شوکت صاحب نے لکھا ہے کہ من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، پہرے عرفان دلا اور بھی گہرا کر دے. من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، پہرے عرفان دلا اور بھی گہرا کر دے. اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ صبح جو علی سن نہیں سکتے انہیں پہرا کر دے. کیا بات ہے؟ بعد میں بات آگے کی میں کہہ رہا تھا معصوم فرما رہے تھے 5 خصلتوں کا نام دین ہے. پہلی خصلت قیامت صلاۃ، نماز قائم کرے. دوسری خصلت روزہ رکھے. تیسری خصلت زکوٰۃ دے. چوتھی خصلت حج کرے. 5ویں خصلت ہماری ولایت کا اقرار کرے. پوچھنے والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ ان سب میں سے لازم کون سی ہے؟ کیا نماز ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا روزہ ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا زکوٰۃ ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا حج ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کہتے سرکار ان میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. ان سے لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا جنت میں کون لے کے جائے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا دوزخ سے کون بچائے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا فلاح کون دے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا نماز اللہ کی ہوتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے. جو عبادت اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، وہ تیری ولایت وزنی ہو گئی. مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. نماز بیمار پر قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں ہے، حج پہ مفلس جاتا نہیں ہے. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے، یہ بیمار پہ بھی واجب ہے، یہ تندرست پہ بھی واجب ہے. اس نے کہا مولا نماز کے لیے وضو ضروری ہے، روزے کے لیے تندرست ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے. مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مولا نے کہا لا شریک ہو، کوئی شرط نہیں ہے الا حلالی صرف ماں شریف ہونی چاہیے. مدد حق حیدر
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बस आज़ादारों, अजमत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। ओए, हर जाकिर से आपने ये सुना है कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम तक पानी खैमों में नहीं आया। जो शहीद 10 मुहर्रम को हुए थे उन्होंने जाके कौसर का जाम पी लिया। ओए, ओए, अज़ादारों, तारीख खामोश है कि ज़ैनब कितनी देर तक प्यासी रही। ओए, ओए, ज़ैनब ने कब पानी पिया होगा? सकीना कब तक प्यासी रही? अज़ादारों, शर्म करके ना रोना, क्योंकि आपसे पुरसा लेने शाम से मेरी आज़ादी आती है। ओए, ओए, आप रोते हैं, आप घर चले जाते हैं, आपको भूल जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं रो रहा था, थोड़ी देर पहले मैं मातम कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैं चीख रहा था। मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम है, लेकिन जो शाम से आज़ादी आती है वो मजलिस से सीधा आपके आंसुओं का मरहम लेके हुसैन की जरी पे जाती है, रो के कहती है, उठ हुसैन, मैं तेरे जख्मों का मरहम लाई हूं। यानी कितने किस्मत वाले होंगे वो आंसू जो मेरी आका आज़ादी के रुमाल पे जाते हैं। अज़ादारों, जब आप रोते हैं ना तो माँ से पूछती है मलका शाम, अम्मा ये यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा ये वहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा ये वहाँ बैठा रो रहा था। तो माँ कहती है, ज़ैनब, तेरे भाई पर रोना जुर्म तो नहीं? अल्लाह जाने कितनी शिद्दत से महसूस किया इस जुमले को। रो के कहती है, अम्मा अगर भाई पर रोना जुर्म नहीं तो मेरे सर पे चादर क्यों नहीं है? मेरा सर क्यों जख्मी है? अम्मा, जब मैंने जहाँ भी हुसैन का नाम लिया है, कहीं से पत्थर आए हैं, कहीं से खोलता हुआ पानी। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों, जल्दी कर रहा हूँ। आ गए मेहमान हाशमियों के दरवाजे पर। हर हाशमी ने हर मस्तूर को पर्दे के साथ महमलों पे सवार करवाया। हुसैन पूछते हैं, अब्बास कौन रह गया है? अब्बास सर से लेकर पाँव तक कांप रहे थे। अब्बास जुबान से नहीं बोले, उंगली का इशारा किया कि अभी वो नहीं आई। हुसैन रो के कहते हैं, अब्बास कौन? अब्बास रो के कहते हैं, मेरी आका ज़ादी ज़ैनब नहीं आई। तारीख कहती है, हुसैन ज़ैनब के दरवाजे की तरफ इस तरह बढ़े जैसे मोहम्मद ज़हरा के दरवाजे पर जाया करते थे। हुसैन मोहम्मद बन के ज़ैनब के दरवाजे पे आगे कहते हैं, अस्सलामु अलैका या मादन रसाला। अंदर से ज़ैनब कहती है, आवाज़ तो हुसैन की है लेकिन ये साइलों की तरह सदा क्यों दे रहा है? अज़ादारों, हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब अगर तू कहे तो काफिला लेकर चले। मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी सांसें यहाँ पर ख़त्म कर लेता, अगला जुमला ना अदा करता। हुसैन कहते हैं, अगर ज़ैनब तू चाहे तो काफिला लेकर चले। ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन अगर तू चाहे तो मैं घर से बाहर आऊँ। इतना जुमला कहना था, हुसैन की चीखें निकली। रो के कहता है, ज़ैनब मेरी मजबूरी है, दीन नाने का बचाना है। ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन परेशान ना हो, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तारीख कहती है, ज़ैनब का दाया हाथ हुजरे से बाहर आया। तारीख कहती है, सर से लेकर पाँव तक माँ की चादर में लिपटी हुई थी कुरान की आयत। जैसे ही ज़ैनब ने अपना दाया हाथ बाहर निकाला, अकबर दौड़ता हुआ आगे आया। ज़ैनब ने अपना हाथ अकबर के कंधों पे रखा। अकबर ने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की। जैसे ही ज़ैनब ने अपना बायां हाथ बाहर निकाला, कासिम दौड़ता हुआ आया। ज़ैनब ने अपना हाथ कासिम के कंधों पे रखा। कासिम ने सूरह तहर की तिलावत शुरू की। जैसे ही ज़ैनब ने पहला कदम बाहर निकाला, मोहम्मद ने अपने अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। जैसे ही बीबी ने दूसरा कदम बाहर निकाला, अब्बास ने अपना अमामा उतारा। रोग का अल हिजाब
अभी तो शाम के बाजार। मौला तेरी हाय कबूल करे। अज़ादारों, आखिरी दुआ। हर बीवी रोती हुई चाबियां जनाब सुगरा की हथेली पे रख के जा रही है। मैनू पता लग गया जुमला थोड़े दिल से बजे। सांस अगला जुमला अगला जुमला आखिर खुदा दी कसम। अज़ादारों, हर बीबी रोती हुई चाबियां जनाब सुगरा की हथेली पे रख के जा रही है। अज़ादारों, जब चाबियां बड़ी, सुगरा ने अपना दामन फैलाया। हर बीबी दामन में चाबियां रख के जा रही है। सकीना रोती हुई हर मजदूर के दामन में हाथ डालती है। रोग कहती है बाबा हुसैन से क्या है, मुझे अकबर से बड़ा प्यार है, मुझे असगर से बड़ा प्यार है। आखिर में एक बीबी आई है जिसका नाम उम्मे कलसूम है। जनाब सुगरा रोग कहती है फूफी अम्मा, मेरा बाबा हुसैन तेरी माँ की तरह तेरी इज्जत करता है, बस एक काम मेरा कर दे, जरा हुसैन से पूछ कि अगर महमलों में जगह नहीं है तो मैं पैदल चली आती हूँ, मुझे छोड़ के ना जा, मैं पैदल चली आती हूँ। मैं अकबर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं असगर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं असगर के बगैर जिंदा। अज़ादारों, आखिर में एक बीबी आई है जिसके सीने से 18 साल का एक बच्चा है। बीबी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि चाबियां जनाब सुगरा के हाथ में रखें। अभी जनाब रुबाब बोली नहीं। जनाब सुगरा रोग कहती है मैं जानती हूँ तेरी आंखों में भी आंसू हैं, मेरी आंखों में भी आंसू हैं, ज़रा एक लम्हे के लिए मुझे मेरा असगर दे दे। अज़ादारों, जनाब असगर को लिया, असगर को हाथों में लेकर कहा असगर मुझे सारे छोड़ के जा रहे हैं, तू तो ना जा, तू तो मेरे हिस्से का भाई है। अज़ादारों, इतना जुमला कहना था। असगर ने अपने छोटे छोटे हाथ बहन के गले में डाले। जनाब रुबाब ने असगर को उठाना चाहा, असगर नहीं आया। इधर से हुसैन मौला आए। हुसैन ने देखा रुबाब रो रही है, आगे पूछा रुबाब हुआ क्या है। जनाब रुबाब रोग कह रहे हैं हुसैन असगर मेरे पास नहीं आ रहा। अज़ादारों, जनाब हुसैन अभी बोले नहीं थे। जनाब सुगरा रोग कहती है बाबा तू अकबर को ले गया मैं चुप रही, तू कासिम को ले गया मैं चुप रही, अगर असगर तेरे साथ चला जाता है तो ले जा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। अज़ादारों, मौला हुसैन कहते हैं सुगरा मुझे एक कोशिश करने दे। अज़ादारों, मौला हुसैन ने अल्लाह जाने असगर के कान में क्या कहा। असगर तड़प के मौला हुसैन के हाथों में आ गया। सुगरा रोग कहती है मैंने दे दिया तूने ले लिया, लेकिन तुझे तेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता है। मुझे एक बात बता दे, तूने असगर के कान में कहा क्या है। हुसैन रोग कहते हैं मैंने असगर के कान में ये कहा है कि तूने मदीना रहना है तो रह ले, तेरे हिस्से का तीर भी मैं खाऊंगा। इतना जुमला कहना था। सुगरा तरफ में गिर पड़ी। मेरा असगर तीर खाएगा। हुसैन रोग कहते हर कोई वापस आएगा, ना तेरा अकबर आएगा, ना तेरा मातमे हुसैन।